ڈیٹیل ہم، اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جیسے ہمیشہ سے ایک حدیث سے کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں وضو کی سنتوں کے بارے میں. لاسٹ ٹائم بھی ہم دیکھ رہے تھے مشکات المصابیح میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور اللہ کے نام سے اس کو شروع کرے وضو کرنے سے، تو وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا. جو اللہ کا نام جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے اعضاء کو پاک کر دیتا. لیکن اگر جو وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، بھول سکتا ہے نا، سننا ہے جیسے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں نہیں رہتا، تو صرف وضو کے اعضاء، جہاں پہ جو وضو کے اعضاء سے وہ وضو کرتا ہے صرف وہ پاک ہو. لیکن دیکھیے کہ سارے اعضاء جو پاک ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کے اعضاء میں ہمارا دل بھی، دل کے اندر کتنی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم نے دل کے اندر رکھے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اس میں ہمارا دماغ بھی ہے جو پوری پلاننگ کرتا ہے. تو جب ہم وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا وضو کرتے ہیں تو یہ ساروں چیزیں کے جو ہمارے اندر ہیں اور باہر ہیں سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے اتنی ان کی فضیلت ہوتی ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب حدیث سنی ہوتی ہے، ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ، تو ہم صرف بسم اللہ تک ہی رک جاتے ہیں. تو ہم بسم اللہ کر کے تو پھر وضو سٹارٹ کرتے، تو اپنی پوری بسم اللہ پڑھنی ہے. دیٹ مینس کہ جب کہتے ہیں نا کسی کو کہ بسم اللہ پڑھنی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پڑھنا ہے. اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو جو انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی تھی نا، وہ اس کو ہلا کے، تو وہ پانی جیسے تاکہ اندر تک اچھے سے چلا جائے، تو وضو میں انگوٹھی کو ہلانا فرض ہے، سنت نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کے بغیر وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ سنت کرے تو بہت ثواب ہے، نہ کرے تو پوچھ نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن انگلی میں اگر انگوٹھی آپ کی ٹائٹ ہے تو اس کو آپ ہلا کے پوری طرح سے پھر وضو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ، کہ نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا اللہ باللغوی، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں پر. تو جو قسمیں تم نے لغو کھائی ہیں، لغو کن کو کہتے ہیں کہ جو عادتاً ایسے ہی بعض دفعہ، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے نا، ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ ایسے ہی جیسے بات کرتے ہوئے واللہ واللہ ایسے بات کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے قسم ہوتی تھی. ان کے دل سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے وہ قسم کھاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور حرام کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں وہ پریشان تھے. کہ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. تو جن مسلمانوں نے اپنے اوپر عورتوں اور گوشت کو حرام کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ہماری ان قسموں کا کیا ہوگا جو ہم کھا چکے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہاری جو لو قسم کی غلطی سے اور اپنی عادتاً تم قسم کھاتے ہو، وہ اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن کیا ہوگا؟ یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما، اس پر جو عقدتم، جو مضبوط باندھی تم نے، ایمانا، قسمیں. لیکن جو قسمیں تم نے پکی اپنے جان بوجھ کے اپنے ارادے کے ساتھ کھائی ہیں، اس پہ تمہارا مؤاخذہ ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جن مسلمانوں نے عورتوں کے لیے، گوشت کے لیے، یا پھر وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ میں پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے پاس گئے تھے، تو ازواج مطہرات سے انہوں نے جا کے پوچھا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے. تو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو بخشے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، تو ہم تو اتنے گناہ گار ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں تو ساری عمر اب شادی نہیں کروں گا، میں ان جھنجھٹوں میں نہیں آؤں گا کہ شادی کروں، بچے ہوں، پھر میں ان میں مصروف ہو جاؤں، میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ عبادت میں لگا دوں گا. اور دوسرے نے کیا کہا تھا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں.
और तीसरे ने कहा कि मैं रोजे रखता रहूंगा सारी उम्र ताकि मैं अपने रब को राजी करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर क्या कहा था कि खुदा की कसम मैं तुमसे सबसे ज्यादा तकवे, तो मैं जागता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैंने शादी भी की है और मैं रोजे रखता भी हूँ, नफली रोजों की बात थी, और मैं छोड़ता भी हूँ। तो यहाँ पे वही सहाबा के बारे में है कि जब उन्होंने कसम खाई थी कि उन्होंने कहा कि खुदा की कसम हम ऐसे अब किया करेंगे, तो उस पे ये हुआ कि तो वो उन लोगों ने जिन्होंने ये कसम खाई थी, तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका हल भी बता दिया। आप देखते हैं वो हल क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो जो तुमने कस्में खाई हैं जानबूझ के उस पे मुआखजा होगा, वह कफारा तो हो और उसका कफारा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस आया में उन लोगों ने जिन्होंने कस्में खाई थी उसके कफारे के बारे में आ गया कि देखो उसका कफारा अदा कर दो और फिर तुम वो काम करो। कफारा किसको कहते हैं कि जैसे किसी चीज को काफरा से, है ना, काफरा का मतलब होता है ढांप देना, कि जब हम कसम खाते हैं अगर हम तोड़ेंगे तो गुनाह होगा, तो अब जो गुनाह को कवर कर देता है वो कफारा है। और इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक चीज आती है, हम ज़हन में सोचते हैं कि फिर कसम के बारे में देखिए, बाज लोगों की तो ऐसी आदत होती है कसम खा लेते हैं। एक चीज आप यहाँ पे गौर से सुन लीजिए कि जो झूठी कसम खाता है ना, झूठी कसम जो है वो हराम है, झूठी कसम हराम है। जैसे हम कहते हैं ना सुअर का गोश्त खाना हराम है, शराब पीना हराम है, ये सारा इसी तरह से झूठी कसम खाना हराम है। आप बख्शिश नहीं है जब तक आप तौबा न कर। अब देखिए कफारा जो है ना, ये उन कसमों का है जो अभी हम पढ़ेंगे कि जो अगर आपने ऐसे कसम खा ली थी, आपका आपको अब समझ नहीं आ रही कि मैंने तो अपने कसम खा ली थी। कसम क्या होता है? अहद होता है ना कि किसी को गवाह बना के कसम खाते हैं कि भाई मैं अब ये नहीं करूंगा। तो अब वो कसम अगर आपने खाई जो हलाल चीजों की थी, तो अब क्या करेंगे? तो अब आप कफारा दे दें और अब वो काम करें जो हलाल है। लेकिन अगर आपने झूठी कसम खाई है ना, तो कफारा नहीं है, उस पे आपको तौबा करनी पड़ेगी, वो क्योंकि झूठी कसम हराम है। और अब यहाँ पे इंशाल्लाह हम उसकी पूरी डिटेल भी आगे देखेंगे कि हमारे जहन में एक बात आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर क्या कसमें बिल्कुल कसम खाई ना? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान में बहुत जगह पे जैसे वत्तीन व ज़ैतून कहा, और एक दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद के, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। तो बहुत दफा आप ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान में कसम खाई है खुद से, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कसम खाएं। और उसकी दलील क्या है कि सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि क्या वाकई वो अजाब जो आना वो बरहक है? तो आप कह दीजिए हाँ, मेरे रब की कसम वो बरहक है और तुम इसको आजिज करने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप इनको कह दीजिए कि खुदा की कसम। और फिर देखिए सूरत इसके अलावा आता है सूरत सबा में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और काफिरों ने कहा कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरे रब की कसम, आलिमुल गायब की कसम, और वो जरूर आएगी। अब देखिए यहाँ पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहतम खाए। अब फिर नंबर 3 यह है कि काफिरों ने अपने फासद गुमान से कहा कि वो मरने के बाद हरगिज उठाए नहीं जाएंगे। आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम जरूर उठाए जाओ। कुरान पाक में इसका और बहुत सी और जगहों पे ऐसे मिलता है कि जो कसम है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आप ये कसम खा के उनको बताइए कि ये ऐसा होगा। फिर इसके अलावा हमें हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आता है कि वो 3 बार कसम खाई। और अकरमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं जरूर कुरैश के साथ जंग करूंगा। फिर फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं जरूर कुरैश के साथ जंग करूंगा। और फिर तीसरी मर्तबा भी कहा कि अल्लाह की कसम मैं जरूर कुरैश के साथ जंग करूंगा। और फिर उसके बाद फरमाया कि इंशाअल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से भी साबित होता है। फिर इसके अलावा देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की कसम अगर तुम वो चीजें जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम कम हंसो और तुम ज्यादा रो। और इसके अलावा देखिए एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्के दुनिया करने वाले सहाबा को भी फरमाया था कि सुनो, खुदा की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने वाला और मुत्तकी हूं। और अबू तालिब जो थे, उनकी वफात के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, क्योंकि वो इस्तगफार कर रहे थे ना उनके लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं आपके लिए उस वक्त तक इस्तगफार करता रहूंगा जब तक कि मुझे आपकी इस्तगफार करने से मना ना किया। यहाँ तक हदीस में मिल। अब देखिए फिर क्वेश्चन ये आता है तो फिर कसम किसकी खाए, मतलब क्या कसम खा सकते हैं कि फिर नहीं खा सकते? तो कसम जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی قسم، خدا جو اکثر احادیث میں بھی جیسے آتا ہے، تو صرف اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی صفات ہیں، اس کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں کھا سکتے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ کبھی کسی نے کسی کے سامنے کوئی بات کرنی ہو تو اس میں کوئی مان نہیں رہا، فار ایگزامپل، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا تو میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں۔ وہ یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم تو معمولی سی بات ہے، تو نہیں، میرے بچوں کی قسم کھا کے میں تمہیں کہتی ہوں یہ چیز ایسے ہم نہیں کھا سکتے۔ حضرت عمر سے ایک دفعہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی جگہ پہ تھے حضرت عمر، تو انہوں نے قسم کھائی اپنے باپ کی، جیسے قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ کی قسم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو پکار کے کہا کہ اے عمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ تو صرف اللہ کی ذات کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی۔ اب دیکھیے کہ قسم کھانا، اب کھاتے کیسے کھاتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا حلال اور طیب کی بات پہلے پڑھی تھی، تو جب ہم حرام اللہ نہ کرے کوئی کھائیں گے، اب جھوٹی قسم تو حرام ہے، اور اگر ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ کھانے میں اگر آپ پیٹ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، حرام کھائیں گے تو پھر غلط ہوگا نا، پھر تو آپ کو سزا ملے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں حرام ہوتی۔ اور پھر اگر ہم کوئی غلط چیز کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پیٹ میں درد ہوتی ہے، اگر درد ہوگی تو پھر کیا ہوگا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ٹیکا لگائے گا، دوائی دے گا کڑوی۔ تو اس لیے کوئی بھی اینی تھنگ جو غلط ہوگی، جو طیب نہیں ہوگی، اس کو بھی ہم کھا نہیں